داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 212۔ محافظوں کا کمانڈر ان تینوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ اسے جانے کس طرح کچھ شک ہوا۔ اس نے اس تیسرے نقاب پوش جس کے پاس تلوار نہیں تھی اس کا چنگا اوپر سے کھینچا تو اس کے سر کا حصہ پیچھے کو ہو گیا۔ اس نے اس کا نقاب بھی نوچ لیا، اور جب چہرہ بے نقاب ہوا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جوردیک نے کہا کہ اسے اس کے پاس لایا جائے۔ دونوں نقاب پوشوں نے حیران کن پھرتی سے پیچھے مڑ کر لڑکی کو پکڑنے والے محافظ کے سینے میں تلواریں رکھ دی۔ ایک نے للکار کر کہا، جب تک ہمیں پوری بات نہیں بتاؤ گے اور ہماری نہیں سنو گے اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکو گے۔ ہم جانتے ہیں ہمیں تمہارے ہاتھوں مرنا ہے، لیکن ہم ان میں سے آدھے محافظوں کو مار کر مریں گے۔ تمہیں یہ لڑکی زندہ نہیں مل سکتی۔ جوردیک ایک ٹھنڈے مزاج کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے محافظوں کو پیچھے ہٹا دیا اور نقاب پوشوں سے کہا، تم مجھ سے اور کیا بات سننا چاہتے ہو؟ بات اتنی سی ہے کہ تم کرائے کے قاتل ہو اور یہ لڑکی تمہیں انعام کے طور پر ملی ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، ایک نقاب پوش نے کہا۔ ایک صلیبی حاکم اور ایک جاسوس صلیبی لڑکی کو قتل کرنا گناہ نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم فرار میں پکڑے گئے ہیں، لیکن ہم خوش ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ یہ لڑکی مسلمان ہے، مظلوم ہے۔ اسے ہم صلیبیوں کے پنجے سے چھڑا کر لا رہے ہیں اور دمشق جا رہے ہیں۔ کیا ونسر اور صلیبی لڑکی کو تم نے قتل کیا ہے؟ جوردیک نے پوچھا۔ ہاں، ایک نقاب پوش نے جواب دیا، ہم نے ان دونوں کو قتل کیا ہے۔ اور کیا تم نے مجھ پر اس لیے تیر چلائے ہیں کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے دشمن ہیں؟ جوردیک نے پوچھا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم سلطان ایوبی کے دشمن ہو، لیکن تمہیں قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد سے ہم بہت جلد تم سے ہتھیار ڈلوا کر تمہیں تمہاری فوج سمیت اپنا قیدی بنا لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی حسن بن صبا اور شیخ سنان نہیں، وہ للکار کر لڑا کرتا ہے، چوروں کی طرح قتل نہیں کرایا کرتا۔ ونسر اور لڑکی کا قتل ہمارا ذاتی فعل تھا، حالات کا تقاضا تھا کہ وہ قتل کر دیے جائیں۔ ہم نے قتل کا ارتکاب کیا، یہ سلطان ایوبی کا حکم اور منشا نہیں تھی۔ اس نے جوردیک کے گھوڑے کی طرف دیکھا جو کچھ دور مرا پڑا تھا۔ 2 تیر اس کی پیشانی میں اور 2 پہلو میں اترے ہوئے تھے۔ نقاب پوش نے کہا، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم دونوں میں سے کسی کو تیر و کمان دو۔ تم گھوڑا دوڑاؤ، جس طرح بھی دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ، دائیں بائیں ہوتے جاؤ۔ ہم دونوں میں سے کوئی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تم پر تیر چلائے گا۔ اگر پہلا تیر خطا جائے تو تیر انداز کی گردن اڑا دینا۔ یہ تیر ہمارے چلائے ہوئے نہیں تھے جو تمہارے بجائے تمہارے گھوڑے کو لگے۔ تم معمولی سپاہی نہیں لگتے، جوردیک نے کہا۔ کیا تم صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدمی ہو؟ اور تم کون ہو؟ نقاب پوش نے کہا۔ کیا تم صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدمی نہیں ہو؟ کیا تم اسلام کے سپاہی نہیں ہو؟ تم اپنی اصلیت کو بھول گئے ہو۔ قلعہ داری کے عہدے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تم نے اس سے زیادہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے کافروں سے دوستانہ گانٹھ لیا ہے۔ تم درخت سے ٹوٹی ہوئی وہ ٹہنی ہو جس کی قسمت میں سوکھ کر تنکا تنکا ہو جانا لکھ دیا گیا ہے۔ دوسرے نقاب پوش نے کہا، تم اتنے اہم انسان نہیں ہو کہ سلطان ایوبی تمہارے قتل کی ضرورت محسوس کرے۔ تم اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے زندہ رہو گے۔ تم مرو گے تو صلیبیوں کے ساتھ مرو گے۔ تم حلب شراب پینے اور عیش کرنے گئے تھے، پہلے نقاب پوش نے کہا۔ تم اس لڑکی کے ناچ سے لطف اندوز ہونے گئے تھے۔ میں مسلمان لڑکی ہوں، لڑکی بولی۔ مجھے صلیبیوں کی محفلوں میں نچایا گیا اور وہ میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے۔ ذرا سی دیر کے لیے تصور کرو کہ میں تمہاری بیٹی ہوں۔ میں نے وہاں مسلمانوں کی بیٹیوں کو ناچتے دیکھا ہے۔ تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ اپنی بیٹیوں کی آبرو ریزی بھی تم میں غیرت بیدار نہیں کر سکتی۔ میں صلیبیوں میں 7-8 سال گزار کر آئی ہوں۔ میں نے ان صلیبی حاکموں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے جنہیں تم نے اپنا دوست بنا کر یہاں بلایا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ دوستی کا فریب دے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔
جولدیک پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے محافظ حیران تھے کہ اتنا خودسر اور دلیر قلعہ دار ان تینوں کی اتنی سخت باتیں برداشت کر رہا ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ اسے وہ جھڑپ یاد آ رہی تھی جو اس نے ریمانڈ کے فوجی نمائندے سے اس مسئلے پر کی تھی کہ حلب کے باشندوں کے گھروں کی تلاشی لی جائے گی۔ اسے یہ خیال آیا کہ اس پر تیر چلانے والے صلیبیوں کے آدمی ہوں گے۔ اس نے نرم سے لہجے میں نقاب پوشوں سے کہا، میں تمہیں اپنے قلعے میں لے جانا چاہتا ہوں، قیدی بنا کر نہیں۔ جولدیک نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا، مہمان بنا کر۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنی تلواریں اپنے پاس رکھو۔ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جولدیک کا گھوڑا مر چکا تھا۔ اس نے ایک محافظ کا گھوڑا لے لیا اور یہ قافلہ چل پڑا۔ وہ چٹانے علاقے سے نکلنے والے تھے کہ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ سب نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور نظر آ گیا کہ دو گھوڑ سوار پوری رفتار سے حلب کے سمت بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی کمانیں اور ترکش صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ یقیناً یہاں سے بھاگے تھے۔ یہ ہو سکتے ہیں تمہارے قاتل، ایک نقاب پوش نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دوسرے نقاب پوش نے بھی گھوڑا دوڑا دیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ لڑکی وہیں رہی۔ تمام محافظوں نے گھوڑے تعاقب میں ڈال دیے۔ ان میں سب سے زیادہ تیز گھوڑے نقاب پوشوں کے تھے۔ آگے کچھ علاقہ ریت کے ڈھیریوں اور گھاٹیوں کا تھا۔ بھاگنے والے سواروں نے گھوڑے موڑے۔ نقاب پوش تجربے کار سوار معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کا رخ موڑ کر فاصلہ کم کر لیا۔ بھاگنے والوں نے کندھوں سے کمانیں اتار لیں اور ان میں ایک ایک تیر ڈال لیا۔ گھوڑوں کے رخ بدل کر انہوں نے تعاقب کرنے والوں پر تیر چلائے۔ تیر خطا گئے مگر تعاقب میں خطرہ پیدا کر گئے۔ نقاب پوش پہنچ گئے۔ فاصلہ چند گز کا رہ گیا تو بھاگنے والوں نے تیر چلانے کی کوشش کی مگر نقاب پوشوں نے انہیں مہلت نہ دی۔ ایک نے بھاگنے والے گھوڑے کے پیچھے حصے میں تلوار کا وار کیا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ دوسرے نے دوسرے بھاگنے والے پر تلوار کا حملہ کیا تو اس کا ایک بازو صاف کاٹ دیا۔ دوسرے کا گھوڑا زخمی ہو کر بے لگام ہو گیا تھا۔ اسے محافظوں نے پکڑ لیا۔ انہیں جب جولدیک کے سامنے لے جایا گیا تو اصل صورت واضح ہو گئی۔ نقاب پوشوں نے نقاب اتار دیے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ سلطان ایوبی کے جاسوس ہیں۔ ان میں ایک خلت تھا اور دوسرا اس کا ساتھی، اور جو بھاگتے ہوئے پکڑے گئے تھے وہ مسلمان ہی تھے لیکن جولدیک کو قتل کرنے آئے تھے۔ ان میں سے جس کا بازو کٹ گیا تھا اسے بڑی بے رحمی سے کچھ دور پھینک دیا گیا۔ دوسرے سے کہا گیا کہ وہ زندہ واپس جانا چاہتا ہے تو بتا دے کہ اسے کس نے بھیجا تھا، ورنہ اس کا بھی بازو کاٹ کر یہیں پھینک دیا جائے گا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کو ریمانڈ کے فوجی نمائندے نے دو مسلمان امراء کی موجودگی میں کہا تھا کہ فلاں دن اور فلاں وقت جولدیک حلب سے روانہ ہو رہا ہے اور وہ فلاں وقت چٹانی علاقے میں سے گزرے گا۔ ان دونوں کو بے تحاشا انعام پیش کیا گیا تھا۔ انہیں جولدیک کے قتل کی ایک ترکیب بتائی گئی تھی کہ چٹانی علاقے میں چھپ جائیں اور جولدیک کو تیروں کا نشانہ بنا کر بھاگائیں۔ مقررہ وقت پر دونوں اس علاقے میں پہنچ گئے اور گزرنے والے راستے کو دیکھ کر ایک بلند چٹان پر چھپ گئے۔ بہت سے انتظار کے بعد جولدیک آ گیا۔ دو محافظ گھڑ سوار آگے تھے، ایک اس کے دائیں اور دوسرا بائیں، باقی پیچھے تھے۔ تیر اندازوں نے نشانے تو ٹھیک لیے تھے لیکن پہلو والا محافظ آگے آ جاتا تھا۔ جولدیک اور قریب آیا تو تیر چلاتے وقت آگے والا محافظ آگے آ گیا۔ تیر چلا دیے گئے لیکن نشانہ ذرا نیچے ہو گیا تھا۔ دونوں تیر گھوڑے کی پیشانی میں لگے۔ دوسرے دو تیر اس لیے خطا گئے کہ گھوڑا دو تیر کھا کر بتک گیا تھا اور جب تیر چلائے گئے تو وہ بہت زور سے اچھل پڑا تھا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔